اب نہ کوئی فنکشن ہے نہ کوئی شادی ہے, پیٹ تو مانگتا ہے نا کھانے کے لیے, سوائے ہم بھیک کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. جہاں بھی جائیں نوکری نہیں دیتے, اگر دیتے ہیں تو کیا یہ کھدڑے ہیں, یہ گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں. حالانکہ ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ اتنے روڈوں میں اتنی گنجائش, ہمارے اکثر کا ایسا ہوتا ہے جب گاڑی مانگ رہے تھے سوال کر رہے تھے. یہ بہت ذلیل ایک حساب سے کام ہے, پر ہمارے لیے بچہ ہی یہی ہے, روزی تو کمانے کسی نہ کسی طریقے سے. ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. اب میری 55 سال عمر ہو گیا, میں کیا کام کر سکتی ہوں. اب میں ایجٹ ہو گئی ہوں, 5 سال کے بعد تو میں بالکل بڑھاپا آ جائے گا, پھر تو میرا ٹکٹ بھی ہاف ہو جائے گا. یہ تھے خواجہ سراؤں کے خیالات جو کراچی کی سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ سے زائد ہیں, جس میں 2000 کے قریب خواجہ سرا شامل ہیں. ان میں اکثریت مختلف چورنگیوں اور سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں. معاشرے میں خواجہ سراؤں کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا. کچھ لوگ ان کے کام کو مجبوری سمجھتے ہیں, جبکہ بیشتر لوگ انہیں پیشہ ور گداگر اور سیکس ورکرز کے طور پر جانتے ہیں. شہریوں نے خواجہ سراؤں کے حوالے سے اپنی رائے دیتے ہوئے بتایا کہ تو یہ بھی آپ سے ملے گا, دعا سلام کرے گا, وہ ڈائریکٹ ایسے کرے گا, پھر بولے گا کیا حساب کتاب ہے, کیا پروگرام ہے, نمبر لو نمبر دو, میرے پاس ہے, آؤ میرے ساتھ, یا آپ جگہ بناؤ. یہ دن کو مجبور اگر ہے نا تو یہ صرف خیرات مانگے اور اچھے طریقے سے آ کے مانگ کے چلے جائیں. یہ تو جو ہے نا معاشرے کو خراب کر رہے ہیں. سب ایک جیسے نہیں ہے, کسی کا پیشہ ہوتا ہے, کوئی ضرورت مند بھی ہوتا ہے, جن کا آ کے ان کو دینا چاہیے. موجودہ دور میں تو بیچاروں کی بہت بری حالت ہے, جگہ جگہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں یا غیر اخلاقی کاموں میں ملوث ہیں. خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم جینڈر انٹریکٹیو الائنس کی صدر اور خواجہ سراؤں کی گرو بندیا رانا کہتی ہیں کہ خواجہ سرا بے روزگاری کی وجہ سے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں. میں بولتی ہوں اگر خواجہ سراؤں کو لوگ برا سمجھتے ہیں, وہ سیکس ورکنگ کرتے ہیں, جو ان کے ساتھ کرتے ہیں وہ تو حاجی ثناء اللہ تو نہیں ہے نا. تو ظاہر ہے اگر وہ لوگ بجائے کہ اسے پوچھے کہ تم آدھی رات کو یا بن ٹھن کے کیوں کھڑے ہو, تمہارا مسئلہ کیا, ہو سکتا ہے اس کے پاس مکان کے کرائے کے پیسے نہ ہو, مگر ہر بندہ ان کا جسم نوچ کے ان کو پیمنٹ تو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, مگر کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. خواتین کے کپڑوں میں ملبوس 42 سالہ خواجہ سرا کرن دانش, جو پہلے ڈانسر اور بعد میں سڑکوں پر بھیک مانگتی تھی, اب برج کنسلٹنٹ فاؤنڈیشن نامی ایک غیر سرکاری ادارے کے ساتھ گزشتہ 3 سالوں سے بطور ہیلتھ ورکر منسلک ہیں. کرن دانش کہتی ہے کہ اس سے پہلے میں بھی ایک ڈانسر تھی, اور ڈانسر کے علاوہ ساتھ ساتھ یعنی کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں یعنی کہ جیسے فنکشن کرنے جانا ہے کہیں پر, اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں نا. مجھے محنت کر کے مزہ آتا تھا. اگر فنکشن بھی کرتی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ پھر میرا یہ کام جو وہ مجھ سے اماؤنٹ وہاں سے ملتا تھا, تو پھر میں پرائیویٹ پڑھائی کرتی تھی. پڑھائی کرتے کرتے پھر میں نے میٹرک کمپلیٹ کی پرائیویٹ. اس کے علاوہ پھر میرے کو یہ کہ کام کرنے کا شوق تھا, تو ہسپتال میں میرا دل کرتا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں, پر ڈاکٹر تو نہیں بن سکی, آؤٹ ریچ ورکر تو بنے. کرن دانش مختلف ہسپتالوں اور خواجہ سراؤں کے ڈیروں پر جا کر HIV تشخیصی ٹیسٹ کرانے اور ان کو ادویات دینے کے علاوہ لوگوں میں اس مہلک بیماری کے حوالے سے شعور اجاگر کرتی ہیں. کرن دانش کا کہنا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی میں سیول میں جاتی ہوں تو کوئی مجھے وہاں نیڈی ٹرانسجینڈر مل جاتا ہے, تو اس کو مسئلہ ہوتا ہے. سب سے پہلے اگر وہ اندرون سندھ سے آیا ہوا ہے یا دور دراز سے آیا ہوا ہے تو میں اس کو پھر اپنے گھر پر لے آتی ہوں. بھلے وہ 8 دن رکے 6 دن رکے, جب تک اس کی دوائیاں کمپلیٹ نہیں ہوتی ہیں اس کو اپنے پاس رکھ کے اس کو پھر دوائیوں پہ لگوا کے پھر اس کو اپنے گھر پہ چلے جاتے ہیں. برج کنسلٹنٹ فاؤنڈیشن کے پروجیکٹ مینیجر نسیم الحسین کرن دانش کے کام کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سے بہترین بات یہ کہ جس طرح ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے ٹی بی ریچ کا ہے, HIV ایڈس پہ, تو وہاں پہ ہمیں مختلف کمیونٹی میں جانا ہوتا ہے, جس طرح ٹرانسجینڈرس ہو گئے, MSM ہو گئے, تو ان سے ہمیں بہت فائدے ہوتے ہیں. ایک تو ایزیلی جو کمیونٹی کے پاس ہماری ایکسیس نہیں ہوتی, تو اس سے ہماری ایزی ایکسیس بھی ہو جاتی ہے اور ہمارا کام بھی جو ہے وہ بہت اچھا چلنے لگتا ہے. 8 سے 8 سال قبل سرکاری محکموں میں خواجہ سراؤں کو نوکریاں دینے کا تصور نہیں تھا. تاہم 2009 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے خواجہ سراؤں کو شناختی کارڈ جاری کرنے اور سرکاری محکموں میں ان کو 2% کوٹا کے حساب سے نوکری دینے کے احکامات جاری کیے.
ان احکامات کے بعد سندھ حکومت نے 17 خواجہ سراؤں کو کنٹونمنٹ بورڈ اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں نوکریاں فراہم کی، تاہم بندیا رانا ان نوکریوں کو ناکافی سمجھتی ہیں۔ سندھ کے خواجہ سراؤں کی جو تعداد ہے 16 سے 17,000 ہے۔ 17,000 میں اگر آپ 17 لوگوں کو جاب دے کے آپ مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے کوئی چھکا مار لیا تو یہ غلط ہوگا۔ دیکھیں 17 لوگوں کو آپ جاب دینے کے بعد بھی ان کو پرمٹ نہیں کرتے، سوائے ایک پورے سندھ میں خواجہ سرا پرمٹ ہوا، وہ بھی جو مطلب نادرا میں نتاشا ہماری، اس کے بعد کوئی بھی خواجہ سرا مطلب پرمٹ نہیں ہوا۔ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ خواجہ سراؤں کی ریکوری آفیسر کے طور پر بھرتی ہونے کے بعد کنٹونمنٹ بورڈ کی ٹیکس ریکوری میں 20% بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ سراؤں کی نوکریاں مستقل کرنے کے لیے افسران بالا کو سفارشات ارسال کیے گئے ہیں، جن پر جلد عمل درآمد کا امکان ہے۔ کیا اس کی خاص وجہ ہے کہ خواجہ سرا ریکوری آفیسر ٹیکس نہ دہندگان کو بقایا جات ادا کرنے پر مجبور کرتے ہیں؟ 45 سالہ خواجہ سرا رمشا، جو گزشتہ 8 سالوں سے کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں ریکوری آفیسر کے طور پر کام کر رہی ہے، کا کہنا ہے کہ ہمیں اسی لیے ہائر کیا، آپ لوگوں پہ پریشر پڑتا ہے، وہ بہت ان کو عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یار لوگ کیا سوچیں گے، ہمارے محلے والے، ہمارے سرونٹ، یہ وہ کوئی گیسٹ بھی آ جاتے ہیں ان کے پاس، کیا سوچیں گے کہ یار ان کے پاس خواجہ سرا آئے ہوئے ہیں، اس کے 2.5 لاکھ روپے کی، اس کا 10 کروڑ کا بنگلہ ہے، اس نے 2.5 لاکھ روپے کی ٹیکس نہیں پیڈ کی ہے، تو اس وجہ سے وہ شرمندگی ہوتی ہے ان کو بہت ساری، تو اس وجہ سے ہمارے پیڈ کر دیں۔ رمشا، جو ایک کمرے پر مشتمل کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہے، کا کہنا ہے کہ وہ اپنی نوکری سے بہت خوش ہیں۔ جب پہلی تاریخ ہوتی ہے تو ہمارے کو یہ آسرا ہوتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ آ جائے گا۔ ان کو پہلی تاریخ ہوتی ہے، ان کو کوئی آسرا نہیں ہوگا، اس کو یہ بولا کہ میں اٹھوں گی، ڈریسنگ کروں گی، میک اپ کروں گی، میں باہر روڈ پہ جاؤں گی۔ خواجہ سرا کرن دانش کو بھی اپنی محنت کی کمائی بہت پسند ہے، جو کہتی ہے کہ میں سیکس سے زیادہ پیسے کما لیتی تھی، ڈانس سے زیادہ کما لیتی تھی، پر وہ میرے کو بچتے نہیں تھے۔ جو رزق حلال میں مزہ ہے، اگر اس میں سے مجھے 20-22 ہزار پہ ملتے ہیں نا، تو وہ جو مہینے کو ملتے ہیں تو اس میں میرے سارے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں، اور میرے اس میں برکت بھی ہے اور مزہ بھی آتا ہے۔ کرن دانش پہلے کی طرح پولیس سے نہیں ڈرتی، جو کہتی ہے کہ پہلے پولیس والوں سے بھی ڈر لگتا تھا کہ روڈ پہ کھڑی ہوں، اللہ یہ سیکس ورکر سمجھ کے نہ اٹھا لیں۔ ابھی یہ ہے کہ یار میں جاب کرتی ہوں، میں تو منہ توڑ کے جواب دے سکتی، میرا دل تو نہیں مانگتا۔ اب میں ایسے روڈ پہ جا رہی ہوتی ہوں، کوئی مجھے 10-20 روپے دے رہا ہوتا ہے، جب میں ان کو بولتی ہوں باجی میں جاب کرتی ہوں، تو مجھے خود کو اتنا اچھا لگتا ہے، میں کہتی باجی میں مانگنے والی اب نہیں ہوں، اب میں جاب کر رہی ہوں۔ بندیا رانا کہتی ہیں کہ خواجہ سراؤں کو باعزت روزگار کے حصول میں بڑی رکاوٹ لوگوں کی سوچ ہے، جو خواجہ سرا کی شناخت اور رہن سہن کے طریقے کو قبول نہیں کرتے، بلکہ ان پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں رکاوٹ تو لوگوں کی سوچ میں رکاوٹ ہے۔ اگر جی آرگنائزیشن کے پاس کوئی پروجیکٹ آتا ہے، ہمارے پاس کام آتے ہیں، میں کسی لڑکے کو بولوں کہ یہ تو خواجہ سراؤں کا ادارہ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ یہاں پہ آئیں تو بال بڑھا کے آئیں، ان کو بولیں کہ یہ مردانے کپڑے پہن کے آئیں، بال کٹوا کے آ جائیں، پہلے ہی آپ اسٹگما اور اس کو اتنا اپر کر دیتے ہیں، تو وہ بیچارہ کیسے وہاں پہ کام کر سکتا ہے۔ برج کنسلٹنٹ فاؤنڈیشن کے پروجیکٹ مینیجر نعیم الحسین بندیا رانا سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مختلف اداروں میں خواجہ سراؤں کو ان کے لباس، عادتوں اور لائف سٹائل کی وجہ سے تنگ کیا جاتا ہے، لیکن ان کے آرگنائزیشن میں اس طرح کی کوئی بات نہیں، جہاں پر کرن دانش کو دیگر سٹاف کی طرح ہر قسم کی آزادی حاصل ہے۔ ہم نے کبھی ان کو نہیں کہنا کہ بھئی آپ اس طرح کے کپڑے کیوں پہن کے آئے، لڑکیوں کا میک اپ کیوں کر کے آئے۔ تو ریسٹرکشن تو دور کی بات ہے، یہاں پہ ان کی اپنی برتھ ڈے تھی جو ہم نے یہاں پہ اپنے آفس میں سیلیبریٹ کی تھی، اور بہت زبردست فنکشن ہے، ان کے اور بھی جو ٹرانسجینڈر فرینڈس تھے وہ آئے تھے آفس کے کولیگ سے، اور بہت ایک بہترین فنکشن کیا تھا جہاں پہ ڈانس بھی تھی، سنگنگ بھی تھی، ابھی تک تو کوئی ایشو نہیں آیا۔ جینڈر انٹریکٹیو الائنس کے مطابق کراچی کے 80% خواجہ سرا ناخواندہ ہیں، جبکہ باقی 20% کی اکثریت کم پڑھی لکھی ہے۔ بندیا رانا کے خیال میں اگر حکومت 80% خواجہ سراؤں کو جاب نہیں دے سکتی تو اسے کم از کم 20% پڑھے لکھے خواجہ سراؤں کو جاب دینا چاہیے۔ جو تعلیم ہے خواجہ سراؤں کی ڈبل ایم تک، اس سے بڑی تعلیم کیا ہوگی؟ آپ نے 12 والوں کو سرکاری جابیں دی ہوئی، آپ نے پولیس میں بھرتی کیا ہوئے لوگوں کو، تو ہمارے تو خواجہ سرا 10 سے اوپر پڑھے لکھے ہیں، پھر ان کو کیوں نہیں رکھا جاتا؟ آپ 20% کو رکھیں گے تو 80% میں بھی تو شعور جاگے گا نا۔
ख्वाजा सराओं में बेरोजगारी खत्म करने के लिए रिमशा ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। क्योंकि 2% की कोटा बहुत बड़ी होती है, अगर उसमें कोई रहे ही नहीं, उनको 20-25 हज़ार पे अपनी सैलरी मिले, तो कोई भी आपको ख्वाजा सरा कोई भी रस्तों पे, सिग्नल पे, कहीं पे बेगिंग करने, डांस करने में कोई नजर नहीं आएगा।